سوال پوچھا گیا کہ کیا اکیلی عورت جبکہ فتنے کا بظاہر خطرہ بھی نہ ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بس میں کافی تعداد میں مرد اور عورتیں عام طور پر سفر کرتے ہوں، بڑی کمپنیوں کے بس میں سیکورٹی کے حساب سے بھی کافی محفوظ ہوتی ہے، جیسے ہمارے جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ڈائیوو اور بلال ڈائیوو وغیرہ وغیرہ، اور الگ سیٹ پر یا ساتھ کوئی عورت ہو اور کوئی محرم اس کو بس پر بٹھا دے اور محرم کسی دوسرے شہر سے اسے اڈے سے لے لیں، تو کیا اس طرح سے سفر جائز ہے؟ شریعت مطہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی پاکیزہ روشنی میں رہنمائی عنایت فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مقدس چیزوں کے لیے بھی عورتوں کو اکیلے جانے سے منع فرمایا ہوا ہے، جیسے حج مقدس مشن ہے، اور اس زمانے میں بھی حج میں یہ کام تھا کہ اگر لوگ قافلوں کی صورت میں جایا کرتے ہوتے تو قافلہ ہوتا اور وہاں پر یہاں تک ہوتا کہ ان کی الگ سے سواری بھی ہوتی اور خواتین بھی ساتھ شامل ہوتی، مرد بھی اس میں سے کسی کی دست درازی کا خطرہ بھی نہ ہوتا، تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو جب مدت سفر ہو، فاصلہ سفر ہو، اسے بغیر کسی محرم کی اجازت نہیں عطا فرمائی۔ یہ بعد والے آج کل کے جدید ماڈرن لوگوں نے ایک نیا نظریہ ایجاد کیا ہوا ہے، اور نیا نظریہ یہ ہے کہ آج کل خواتین کو تحفظ حاصل ہے، اور شریعت مطہرہ نے جو بغیر محرم کی جانے کی اجازت نہیں دی تھی اس وقت خواتین کو تحفظ حاصل نہیں تھی، آج کل جو ہے وہ خواتین کو تحفظ حاصل ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ کوئی غیر بندہ کسی خاتون کو جب تک کہ خاتون کی اپنی مرضی نہ ہو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ نہیں، شریعت نے اس روح کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اکیلی خاتون جو ہے وہ جب اپنی محرم کے علاوہ ہوتی ہے اور سفر میں ہوتی ہے، اور سفر بھی اتنے فاصلے کا ہو جو مدت سفر ہے، تو میں بھی ممکن ہے کہ جس خاتون کے ساتھ مرد محرم موجود نہ ہو ان کی نظریں غیر محرموں کی طرف اٹھ ہی جائیں، غیر محرم مرد ان کو دست درازی نہ کریں، لیکن یہ تو چانس موجود ہوتا ہے نا کہ یہی خاتون جو ہے وہ غیر محرم کی طرف مائل ہو جائے، اکیلی بھی ہے، کوئی محرم بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اور آج کل کے دور میں یہ پریکٹیکلی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی بھی خاتون جب وہ اکیلی سفر کرتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا، بھلے بڑی عمر کی ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے رستے میں دوسرے مسافروں جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ کھلا ڈلا وقت گزارتی رہتی، اور یہی چیز ہمیں شریعت مطہرہ نے منع فرمائی ہوئی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ خاتون کے تحفظ کے لیے کسی محرم کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری تحفظ نہیں بلکہ خاتون کے اس تحفظ کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر خاتون کے ساتھ محرم نہیں ہے تو وہ پھر اٹریکشن دیتی ہے دوسرے مردوں کی طرف، دوسرے مرد بھلے ان سے ڈرتے ہو، دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو، تو وہ محرم اگر محرم ساتھ ہو تو پھر وہ خاتون کبھی اس طرح کی غلطی کی طرف وہ دھیان اور توجہ نہیں رکھتی۔ ایک یہ تو ظاہری توجہ ہے، لیکن ہم نے اپنی خیالات، اپنی سارے اظہارات کو شریعت مطہرہ کے تابع کرنے۔ آپ مجھے شریعت مطہرہ کی روح سے کوئی بھی ایسا دلیل دے جس میں سے ان سارے جو آپ نے شرائط رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے شرائط کے باوجود بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہوگی کہ آپ سفر کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں عورتوں کے داخلے پر نماز پڑھنے کے لیے پابندی لگائی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر ہمارے اس دور میں آقا ظاہری حیات پر حیات ہوتے تو یقیناً عورتوں کو منع فرماتے کہ آپ باجماعت نماز مسجدوں میں جا کے نہ پڑھیں کیونکہ فتنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سفر کا بھی معاملہ نہیں ہے، وہ تو مدینہ منورہ کے حوالی سے لے کے مسجد نبوی تک آنے اور مقدس مشن کے لیے آ رہی ہے، نماز کے لیے آ رہی ہے، تب بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے منع فرماتے ہیں کہ اس میں سے فتنے کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے ہم شریعت مطہرہ کے تابع ہیں، اور ہماری شریعت مطہرہ ہمیں جس مسئلے کے بارے میں بتائیں گے ہم اسی کو ماڈرن مولویوں اور علماؤں کی فتوے ہم
نہیں مانتے جب تک ہمیں شریعت مطہرہ دے. آپ کوئی ایسا شریعت مطہرہ کی روح سے فقہا، مجتہدین، ائمہ دین کے نظریات میں سے ہمیں ثابت کر کے دیں کہ کسی بھی محرم عورت کو یہ تحفظات بھی حاصل ہو، اس کے باوجود بھی انہوں نے سفر کی اجازت دی ہو، تو پھر ہم رجوع کر لیں گے. لیکن ایسے کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی کسی بھی خاتون کو جو اپنے گھر سے نکلتی ہے اور مسافت سفر ہو ان کے لیے بغیر محرم جانا ممنوع ہے، اور حتیٰ کہ فقہاء نے ان کو حرام لکھا ہوا ہے کہ مبتلا بر حرام ہوتی ہے.